نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر مجلس حضرات علماء کرام معزز حاضرین مجلس عزیز ساتھیوں، یہ پروگرام جو اس وقت آپ کے گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج کئی دنوں سے تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گئے چند احباب نے مل کر یہ طے کیا آپس میں کہ یہ جو مصیبت پوری دنیا کے اندر آئی، جس سے پوری دنیا کے لوگ متاثر ہوئے، یعنی یہ کورونا، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہماری مسجدوں کو بند کر دیا گیا اور صرف گنے چنے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اور جو مسجدیں کیا بند ہوئی، لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس لیے بیٹھ کر چند احباب نے یہ طے کیا کہ ہم، چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی ایک جگہ پر تمام علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی دین کی بات کہی جائے یا کہی جائے، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ گاؤں گاؤں، علاقے علاقے میں جا کر قریب کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور یہ اتفاق ہے کہ جس وقت ہمارے احباب سر جوڑ کر بیٹھے، وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا۔ یہ تیسرا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یوں تو سارے مہینے، چاہے کوئی بھی مہینہ لے لو سال کا، سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی بھی مہینے میں بیٹھ کر، مہینے کے کسی بھی دن کے اندر بیٹھ کر، دن کے کسی گھنٹے کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ برکت ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس لیے طے کیا گیا کہ مہینے کی مناسبت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو بیٹھا کر کسی مسجد میں جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو، افعال کو، اعمال کو
اور احوال کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور بالکل ندی کے کنارے تیز گڑھ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اللہ نے دھیرے دھیرے ہمارے احباب کو توفیق بخشی اور وہ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ لے کر آگے بڑھتے رہے۔ ابھی ظہر بعد سے لے کر عصر تک 11 پروگرام اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گئے۔ یہ 12واں پروگرام چل رہا ہے۔ کئی دن گزر گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو اور آپ کے احوال کو اور آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو جو لوگوں کے سامنے بیان کر لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جماعت صحابہ کا احسان ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم رسول اللہ کو نہ پہچان پاتے اور رسول اللہ کی سیرت کو ہم نہ سمجھ پاتے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کی تم لوگ صرف رسول اللہ ہی کی سیرت کیوں بیان کر رہے ہو؟ اللہ نے تو 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ کبھی کسی اور نبی کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی جلسہ کرو تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی نوح علیہ السلام کی بھی سیرت بیان کرو، کبھی قوم ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بھی احوال بیان کرو، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارے سامنے مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ اولاً تو ہمیں سارے نبیوں کے نام ہی نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا قرآن شریف میں اللہ نے بیان کر دیا اور جتنا احادیث میں رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ لے دے کر قرآن کے اندر 24 یا کچھ کم زیادہ نبیوں کے نام ہیں۔ اگر احادیث میں نبیوں کے جو نام آئے ہیں ان کو لے لیا جائے 100-200 نام ہو جائیں گے، اور جن نبیوں کے بارے میں معلوم بھی ہے ان کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا، اور اگر محفوظ کیا تو آج ہمارے سامنے وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے سامنے اگر موجود ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ایک جگہ جلسہ ہوا، وہاں قرب جوار میں شیعہ تھے جن کو صحابہ سے دشمنی اور عداوت ہے۔ انہوں نے جلسے میں جس عالم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے آپ یہاں رسول اللہ کی سیرت بیان کیجئے گا، کسی صحابی کا نام مت لیجئے گا ورنہ بلا وجہ فساد پیدا ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس لیے آپ صرف اور صرف رسول اللہ کا ذکر کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بڑا جلسہ تھا، بڑا خرچ کیا تھا گاؤں والوں نے، شہر والوں نے، اور پیسہ خرچ کر کے بہت بڑے عالم کو بلایا بھی تھا، اور انہی سے کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ صرف اور صرف رسول اللہ کا ذکر کریے، صحابہ کا کوئی نام نہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جلسہ شروع ہوا، تقریر کے لیے بیٹھے جن کو 1-2 گھنٹہ تقریر کرنا تھا، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا خطبہ پڑھنے کے بعد کہ مکہ میں ایک نبی آئے، کچھ دن رہ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد دنیا سے چلے گئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا غضب کیا آپ نے، 1 منٹ میں تقریر ختم۔ کہنے لگے کیا بتاؤں، مجبوری ہے، تم کہتے ہو کسی صحابی کا نام مت لو۔
بیان کریں رسول اللہ کی، آپ کی پیدائش کو بیان کریں تو پوچھو کہ کس نے بتایا، ہمیں کہنا پڑے گا مجبوراً کہ فلاں صحابی نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، پوچھو کہ کس نے کہا ہے، تم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ہم کہیں گے فلاں صحابی نے بیان کیا۔ اس لیے صحابہ کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ کا کوئی ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب، اپنی آخری شریعت، اپنے آخری نبی کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے کیا۔ عجیب واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور جب ہمارے آخری اللہ کے آخری نبی ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو جس طرح رسول بنا کر بھیجا، جس طرح آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ کر بھیجا کہ اب میں کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، جتنا بھیجنا تھا بھیج چکا۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی اور یہ کہا کہ اب یہ میری آخری کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ اب میں دنیا سے، آسمان سے انسانوں کے لیے کوئی چیز نازل نہیں کروں گا، بس ختم ہو گئی بات۔ آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا۔ اب یہ نبی الى یوم القیامہ ہے، یہ شریعت الى یوم القیامہ ہے۔ اب قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پہلے سے نبی بنے بنائے تھے، ان کو تو اللہ نے آپ سے پہلے دنیا میں مبعوث کیا نبی بنا کر، اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا زندہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے قیامت سے پہلے، جب اللہ کو بھیجنا ہوگا۔ وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو نبی پہلے سے ہیں، پہلے سے بنے بنائے نبی آ رہے ہیں۔ وہ آئیں گے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ نے یہ آخری شریعت اتاری، آخری کتاب اتاری، آخری نبی کا، اور یہ بھی کہہ دیا اللہ نے کہ اس کتاب کی، اس شریعت کی حفاظت انسان نہیں کرے گا، کسی اور کے ذمہ نہیں ڈالی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کی گردن پہ نہیں ڈالی اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا میں خود حفاظت کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، سبب بنائیں گے اللہ کسی کو، آخری شریعت کی حفاظت کا سبب بنائیں گے، لیکن اصل محافظ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتے تو قرآن شریف اس طرح لکھ کر رکھ دیتے جیسے آپ آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں، ایسے ہی آسمان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی اور سب جو ہے سر اٹھا کر قرآن کو پڑھ لیتے آسمان پر۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں پر جا کر کوئی زبر مٹا دے یا کوئی نقطہ ہٹا دے، وہاں سے کیسے پہنچتا وہاں پر؟ اللہ اس پر قادر تھا، وہ آسمان پر قرآن لکھ کر ڈال دیتا، وہ دریاؤں پر قرآن کو لکھ دیتا، اور کسی کو وہاں جانے کی طاقت نہ ہوتی، وہ قادر تھا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے سبب کے طور پر کچھ لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ کس کو کھڑا کریں گے؟ کوئی بہت بڑی طاقت والا انسان پیدا کریں گے،
قوم عمالقہ ایک قوم گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بڑی ڈیل ڈول والی، طاقت اور قدرت والی، اتنی لمبی چوڑی قوم تھی کہ اگر اس امت کا کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر اس قوم کے کسی ناٹے آدمی کے کندھے کو چھونا چاہتا تو نہ چھوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ قوم عمالقہ ہیں کیسے۔ وہ تحقیق کے لیے نکلے، گئے 10-15 لوگ ایک لشکر لے کے، ان میں کا ایک آدمی ٹہل رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس نے دوڑایا، سب بھاگے، 5-6 لوگوں کو اس نے پکڑا اور اپنی کرتے کی جیب میں ڈال دیا۔ اتنا بڑی طاقت تھی، اور 5-6 لوگوں کو جیب میں لے جا کر اپنے بادشاہ کے سامنے جیب جھاڑ دی کہ یہ دیکھو 4-5 لوگوں کو لے گیا۔ اتنی بڑی طاقت۔ کہا موسیٰ نے چلو انا لن ندخلها، ہم وہاں نہیں جائیں گے مقابلے کے لیے، کب تک حتی یخرجوا، جب تک وہ قوم رہے گی ہم تو نہیں جائیں گے۔ اتنی بڑی طاقت اگر ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے تو لوگ کہتے کہ کیا مشکل ہے، بڑے طاقت والے کون مقابلہ کرے گا ان کا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا قرآن کی حفاظت کے لیے جن کو اپنے دادا کا نام بھی نہیں پتا۔ اگر دادا کا نام بتا دیا تو جانتے ہی نہیں کہ پردادا کہتے کس کو۔ ہماری قوم کے 7 سال 8 سال کے بچوں کو اللہ نے کھڑا کر دیا اور ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس طرح محفوظ قرآن کاغذ کے اندر نہیں محفوظ کیا، اس کا سبب ہے اگر ساری دنیا کے قرآن کو کوئی جلا دے قرآن مٹ جائے گا۔ اتنے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کی دولت دے دی کہ قرآن الی یوم القیامہ باقی ہے، اور قرآن اور احادیث وہ در حقیقت بیان قرآن ہے۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، قرآن کے لفظ اور قرآن کے معنی اور اس لفظ کے اندر مراد خداوندی کیا ہے، یہ سب ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے، اور یہ امانت اللہ نے سب سے پہلے ایک جماعت کا انتخاب کیا جو جماعت صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے کھڑا کیا کہ یہ ہمارے آخری نبی سے قرآن کو لیں گے اور پھر لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ رسول اللہ نے زندگی میں ایک حج کیا، وہی آخری حج تھا، حجۃ الوداع۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے، اور حج کرنے گئے اللہ کے رسول کو ایسا لگتا تھا کہ اب مجھ کو دنیا میں زیادہ دن نہیں رہنا ہے، اور حج میں گئے عرفات کے میدان میں قرآن کی آیت اتر چکی ہے، کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا، کیا مطلب؟ نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، یہ اشارہ تھا کہ اب نبی دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک تقریر کی حجۃ الوداع میں، خطبہ دیا ایک مینا کی وادی میں۔ تقریر کیا تھی؟ بڑی لمبی تقریر ہے، اتنی لمبی تقریر ہے کہ اس کے مندرجات کو ایک نہیں سینکڑوں احادیث کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ نے تقریر کرنے کے بعد اب تقریر کیا تھی؟ 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ اللہ نے دیا تھا پورے کا خلاصہ بیان کر دیا، اور جب 23 سالہ دور نبوت کی تعلیمات کا خلاصہ
بیان کرنے کے بعد صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا، الا اے میرے صحابہ سنو، حل بلغت، مجھ کو اللہ نے جو امانت دی تھی وہ میں نے تم تک پہنچا دی؟ اللہ نے جو کچھ مجھ کو دیا تھا وہ میں تم تک پہنچا چکا؟ بیک زبان صحابہ کی طرف سے جواب آیا، بلا اے اللہ کے رسول، بالکل آپ نے جو کچھ اللہ نے دیا تھا پہنچا دیا۔ جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے مجھ کو دیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ، اب میرا دامن میدان محشر میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان صحابہ سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں نے دیا ہے اس کو لے کر اپنے گھر کے اندر کنڈی بند کر کے بیٹھ کر جانا، بلکہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو کچھ دیا ہے جو لوگ یہاں پر ہیں وہ سب لے کر جائیں، کہاں؟ ان لوگوں کے پاس جو موجود نہیں ہیں، اور ان کو یہ تعلیمات دیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام صحابہ دور دور تک پھیل گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے آگے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میری تعلیمات کو لے کر بیٹھ جاؤ گے، چھپا لو گے، الجم بالجاہل من النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تمہارے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تمام صحابہ لے کر پھیل گئے دنیا کے اندر، افریقہ کے جنگل تک پہنچ گئے۔ آج ہر ایک کی ہم میں سے تمنا ہے کہ ہماری موت مدینے کے اندر آئے، کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے۔ اگر صحابہ نے بھی یہی تمنا کی ہوتی اور کوئی صحابی مدینہ چھوڑ کر باہر نہ نکلتا تو دین مدینے کے اندر ختم ہوتا۔ لیکن مورخ لکھتا ہے کہ مدینے میں مرنے والے صحابہ کی تعداد کم ہے مدینہ کے باہر مرنے والے صحابہ کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے، یہ دین کے محافظ ہیں، کیسے حفاظت کریں گے؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہوگی؟ ان کے پاس کون سی روحانیت ہوگی؟ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ان کے بھی تو دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، یہ آخر کون سی طاقت ان کے اندر ہوگی جس طاقت کے بلبوتے پر یہ دین کے محافظ بنیں گے، اولین محافظ بنیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی جو نبی سے براہ راست ان کو ملے گی، نبی کی نگاہیں ان کی قسمت بدلیں گی، نبی کی صحبت ان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچائے گی، نبی کے ساتھ رہنا ان کو ایک قیمتی چیز بنا دے گا اور ایسی روحانیت پھونک دے گا کہ یہ دین کو لے کر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے فولاد بن کر۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا لیکن نبی کی روحانیت اور نبی کی نظر سے ان کو جو طاقت ملے گی وہ طاقت کسی کے سامنے سے نہیں گی۔ نبی کی نگاہ میں کیا طاقت ہے؟ نبی کسی کو دیکھ لے یا کوئی نبی کو دیکھ لے، کیا طاقت ملتی ہے اس کو؟